السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت تحریک انصاف کی جب 2018 کا الیکشن لڑ رہی تھی تو اس وقت اپنے منشور کے اعلان کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ وہ یہاں بے گھر افراد کو 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اور جس کے اوپر بڑی لیدے اس وقت بھی ہوئی، اور آج تو اپوزیشن حکومت کے بقیے ادھیڑ رہی ہے کہاں ہیں وہ 50 لاکھ گھر۔ ناظرین، مجھے 7 سال یو اے میں رہنے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ جو مجھے بہت ساری فیسلٹیز عوام کو فراہم کی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی فیسلٹی میں نے وہاں پہ دیکھی وہ تھی شیخ زاید ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں تھی، یہ گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس میں امارات کا کوئی بھی شہری اپلائی کر کے جس کے پاس گھر نہیں اور وہ ثابت کر دے کہ اس کے نام پہ کوئی جائیداد نہیں، تو حکومت اس کو نہ صرف زمین دیتی تھی بلکہ اس پر ایک اتنا بڑا گھر بنا کے دیتی تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ہمارے ڈی ایچ اے میں 4 سے 6 کنال کے بنگلے کے برابر ہوتا تھا۔ ان کے وسائل اور ہمارے وسائل اور ان کی آبادی اور ہماری آبادی میں یقیناً بہت بڑا فرق ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ انتہائی چیپ لوننگ کے ذریعے کم لون کے جتنا آپ ایک اپارٹمنٹ کا یو کے یا امریکہ میں کرایہ ادا کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ رقم ادا کر کے آپ ایک فلیٹ جو ہے وہ مارٹگیج کر کے اپنا ایک گھر بنانے کا جو خواب ہے وہ پورا کر لیتے ہیں۔ اب بات ہم کریں گے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے اس خواب کی کہ وہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ 3 سال ان کی حکومت کے گزر چکے ہیں اور اگر ان 50 لاکھ گھروں کی بات کی جائے تو اس کی سب سے زیادہ تعداد آبادی کے اعتبار سے پنجاب میں ہونی چاہیے، اور پنجاب میں آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد لاہور میں ہونی چاہیے۔ لاہور میں اب تک کتنے گھر بنے یا کتنے گھر بننے جا رہے ہیں، اس کا سب سے بہتر جواب ہمیں صرف لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے سکتی ہے، اور اس میں اس کے وائس چیئرمین احسن عمران صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آ کر بتائیں کہ جو وزیر اعظم کا خواب تھا، وزیر اعظم کے منشور کا سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر دیں گے بے گھروں کو، اس پر کیا اب تک 3 سالوں میں عمل درآمد ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے 50 لاکھ گھروں کی سب سے بڑی تعداد پنجاب میں بنی اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے، اور اس کی سب سے بڑی تعداد لاہور میں بنی ہے، تو ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین کے طور پر اور وزیر اعظم خود اپنی کئی یعنی کہ فنکشنز میں اور جو پیچھے بھی انہوں نے افتتاح کیا فلیٹس کا، اس میں آپ کی تعریف کر چکے ہیں کہ جی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ لاہور میں کتنے گھر بننے جا رہے ہیں، کتنے گھر جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا اور کتنے ابھی پائپ لائن میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب پہلے تو شکریہ یہ موقع دینے کا جی کہ یہ بات ہم کر سکیں اس ٹاپک پہ۔ دیکھیں، گھر ویسے تو بن ہی رہے ہیں، جو لوگ بنا سکتے ہیں وہ بنا رہے ہیں، سوسائٹیز میں بنا رہے ہیں، اپارٹمنٹس لے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، وہ بن رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کا خواب یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی ایک گھر کو افورڈ کیسے کر سکتا ہے، اس پہ زیادہ کام کیا جائے۔ اس پہ کام کرنے کے حوالے سے یہ 1.5 سال پہلے تقریباً ایل ڈی اے میں ہم نے ٹاسک اپنے اوپر لیا کہ ہم اس پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی بات کو میں صحیح سے پکڑوں کہ 50 لاکھ گھر کی سب سے زیادہ مقدار پنجاب کو ملنی چاہیے، تو تقریباً اس کا مطلب 15-20 لاکھ پنجاب کے پاس آنے چاہیے، اور لاہور میں زیادہ ہونے چاہیے، تو لاہور میں اس کا مطلب 1.5 لاکھ تو اکیلے لاہور میں بن جانا چاہیے۔ تو ہم نے بیٹھ کے سوچا ہم کہاں پہ اس پروجیکٹ کو پہلے شروع کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ تو لاہور شہر میں ہمیں پتا چلا کہ ہمارا ایل ڈی اے سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو پھنسا ہوا تھا شروع میں، تو ہم نے اس کو کافی محنت کی اس کو سیٹ کرنے میں، اس کے لوگوں کو فائلیں مل جائیں جو 12 سال سے پچھلی حکومت سے پریشان تھے اور ان کو ان کی فائلیں نہیں ملی تھی۔ تو ہم نے ایک اچھا سا بزنس ماڈل بنایا، اس کو سیٹ کیا، بائنگ کا پیٹرن سیدھا کیا، زمین کیسے وہاں لینی ہے، ڈیولپمنٹ ورک شروع کروایا فٹافٹ وہاں پہ، تو ایک کام شروع کروایا، اور الحمدللہ 10,000 فائل ہوگی پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے اس کی بھی الاٹمنٹ کروا دی ہے، تو لوگوں کو ان کے الاٹمنٹ لیٹرز مل جائیں گے اور انشاءاللہ 1.5 سال میں اس کی پوزیشن کی طرف ہم جائیں گے۔ جب یہ ہم نے کیا ختم تو ان کے مسئلے حل ہونے سے، کیونکہ یہ زمین ایگزمپشن پہ خریدی آ رہی تھی، تو کچھ زمین ہمارے پاس ایل ڈی اے کی ملکیت میں میوٹیشن میں دوسری جگہوں پہ آ گئی۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ ہمارا ایک ہلوکی کا موضع ہے جو رنگ روڈ سے اگر آپ جا رہے ہیں رائیوڈ کی طرف تو آپ کو نظر آتا ہے، اس کی لیفٹ رائٹ پہ ہلوکی کا ایک موضع آتا ہے، اس پہ 8,500 کنال جگہ ہے ٹوٹل۔ ہم نے اس کو پورا ٹارگٹ کیا، اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 4,500 کنال آج ایل ڈی اے کے نام پہ، باقی 4,000 کنال ہم لے لیں گے۔ ادھر ہم لوگوں نے جا کے جو زمین ہمارے پاس تھی جس کا نقشہ ہم کر سکتے تھے، ہم نے پورے 8,500 کنال کا ایک ماسٹر پلان بنایا جس میں 5 کیٹیگری کے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، 650 اسکوائر فیٹ، 850 اسکوائر فیٹ، 1100 اسکوائر فیٹ، 1500 اسکوائر فیٹ اور 2200 اسکوائر فیٹ۔ اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آپ کے لوگ جو سفید پوش جاب بھی کر رہے ہیں اور وہ جو ایک نارمل جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیچے والا جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوور طبقے کا جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مزدور بھی کام کر رہا ہو، ان سب کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا مثبت ماڈل بنایا جائے
जिसमें हर बंदा अफोर्डेबिलिटी पे ले सके। एनडीए गवर्नमेंट का इदारा, नफा करना हमारा काम नहीं, हम ना नफा ना नुकसान पे बेचने के मॉडल को बिल्ड करके लाए। पहले फेज में अभी जो हमने अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए जो उसकी इफ्तिताह करके गए, वो 650 स्क्वायर फीट के 4000 अपार्टमेंट है। ठीक, तो आप ये समझें कि तकरीबन इसमें 10,000 अपार्टमेंट 650 स्क्वायर फीट का, फिर तकरीबन 10,000 ही 800 और 10,000 के करीब ही 1100 का, और फिर कोई तकरीबन 1500 के करीब है या 2000 के करीब बनता है 1500 स्क्वायर फीट वाला, और फिर कोई तकरीबन 1500 बनते हैं 2200 स्क्वायर फीट वाले। टोटल कितने होंगे? टोटल 35,000 के करीब। 35,000। सॉरी 35 था, 34 किया क्योंकि उसमें कुछ जब बाद में हमने एवेल्यूएशन की तो पार्किंग की रिक्वायरमेंट्स के रोले थे तो हमने ठीक किया, तो हमारे कुछ अपार्टमेंट्स वहाँ कम हुए, 34 हो गए। ये जब हमने वहाँ पे सेट कर दिया उस अपार्टमेंट्स का, तो हमने ये बोला कि जो सीनियर गवर्नमेंट का ऑफिसर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो लेना चाहता है, या लेट्स से कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है वो लेना चाहता है, तो उसकी नीड अपने साइज के अपार्टमेंट के लिए, उसको भी अफोर्डेबिलिटी नहीं। इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो ले सकते हैं या प्राइवेट लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। ये जो अभी के 4000 अपार्टमेंट हैं, इन 4000 अपार्टमेंट में 2000 अपार्टमेंट गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय जो 50,000 से कम तनख्वाह लेते हैं उनके लिए हैं, और फर्दर 2000 अपार्टमेंट आम आदमी के लिए। बट ये वो लोग हैं जिनने साल पहले नया पाकिस्तान के तहत 250 रुपए देके अपनी एप्लीकेशन डाली थी। तो ये पहला राइट क्योंकि हमने दी हुई ऑलरेडी उनका बनता है, तो हम उनकी कुरानदाजी करके जो लोग निकलेंगे उनको देंगे। और उसके पीछे क्योंकि वो एप्लीकेशन गई थी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उनने उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की, क्योंकि वो जो आम आदमी है, जैसे कि कोई मजदूर तबका, एक कोई आम ड्राइवर टाइप का बंदा, कोई क्लर्क, उस बंदे की टिपिकल स्क्रूटनी बहुत मुश्किल होती है। बैंक उसका रिस्क मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल से करता है, रिस्क कैसे असेस करना। तो उसके लिए हमने काफी मेहनत करके स्टेट बैंक के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ सबसे बात करके उनकी रिस्क भी असेस किए ताकि उनके लोन्स क्लियर भी हो जाए, और उन्हें करवा के रखे हुए। उनमें से वो बैलेटिंग करके 2000 एप्लीकेशन हमें दे देंगे, जिसका हम प्रोसेस आगे चला देंगे। हमने जो 2000 एप्लीकेशन मांगी थी गवर्नमेंट के 50,000 से कम तनख्वाह वाले एम्प्लॉइज की, उनकी एप्लीकेशंस तकरीबन हमने 2000 मांगी थी। 2000 के लिए हमारे पास कोई तकरीबन 13,500 एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी बैलेटिंग करेंगे। जिस बैलेटिंग में उनका कोई बैलेटिंग में नंबर लगाना नहीं है, बैलेटिंग का मतलब है क्वालिफिकेशन कराना उनकी, जिसकी बेस पे फिर हम वो बैंक्स को भेजेंगे जो उनकी मॉर्गेज के लिए उनकी रिस्क का पूरा सिस्टम अपना सीधा करेंगे, और उसकी बेस पे जो लोग कंफर्म हो जाएंगे बैंक की तरफ से हमें, वो फिर हमें आके इसके पैसे देंगे डाउन पेमेंट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग क्या है इस मॉडल में इंटरेस्टिंग ये है कि 27 लाख की हमने अपार्टमेंट की कीमत रखी। आम बंदे ने इसमें आके सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देनी, मतलब 2,70,000। 2,70,000। इसके अलावा हमने अगले 1.5 साल कुछ ही नहीं देना। 1.5 साल में हम टारगेट करें, खत्म करें। टारगेट हमने अपना जल्दी का बनाया हुआ, 1.5 साल में इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा। 1.5 साल में इसको कंप्लीट करेंगे। 1.5 साल के बाद जब कंप्लीट करने के बाद वो बंदा अपने अपार्टमेंट में चला जाएगा, तब वो बैंक को मॉर्गेज की किस्तें देगा 10 से 20 साल की इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू। ठीक है, और ये कितनी होगी पर मंथ? अगर आपको 10 साल का बैंक के साथ हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, तो ये किस्त 24-26 हजार तक की हो सकती है, और अगर ये 20 साल तक की होती है अंडरस्टैंडिंग, तो किस्त 14-16 हजार तक की हो सकती है। ठीक, तो सारी बात उसके अंदर है कि आपकी कितने साल की इंस्टॉलमेंट आप बैंक के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे इमरान साहब हो गए 34,000 फ्लैट्स जो आपका ये हलोकी के मौजा में आप बना रहे हैं। इसके अलावा भी कोई मंसूबा है लाहौर, विद इन लाहौर? लाहौर हम लोग के पास, क्योंकि एलडीए के पास पूरा लाहौर का डिवीजन था, नानकाना, कसूर, शेखुपुरा, तो हमने वहां पे एक्चुअली जमीनें आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दी थी कि अब हम अगले वहां पे करें लाहौर से, क्योंकि है तो हमारा एरिया एलडीए का, तो हम वहां चले जाएं। लेकिन अभी 3 दिन पहले क्योंकि अपने एक ऑर्डिनेंस पास हो गया और काफी ज्यादा डिमांड थी हमारे वहां के पार्लियामेंटेरियंस की कि इसको बाहर निकाला जाए एलडीए से, तो अब उनको एलडीए से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए अब हम लोग एलडीए लाहौर के अंदर ही जगह ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पे इस काम को फर्दर और एक्सपैंड करें। लेकिन हम शुरू तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 4,000 की एक मरतबा पूरी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो हमने ये एक समझे 4,000 रुपए भी रिस्क इसलिए खेला कि हम तसल्ली कर लें, कोई गलती हो रही है तो उसको फिक्स कर लें, और फिर हम पूरे 35,000 और बाकी जगहों पे जाएं ताकि कहीं पे कोई फंसे ना इसमें। क्या आप नहीं समझते कि अब मेरा ख्याल है हुकूमत के पास 2 साल के करीब टाइम रह गया, इसमें ये मंसूबा आप मुकम्मल कर पाएंगे? इंशाल्लाह यार साहब बिल्कुल मुकम्मल कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि प्लानिंग एक दिन अगर आप अच्छी कर लेना तो वो शायद साल की हैसल बचा लेती है, साल के मसाइल बचा लेती है। इसमें जो वक्त लगा है, ये प्रोजेक्ट तो दुनिया में सारे वैसे चलते हैं, बट जब गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट नफा नुकसान दोनों नहीं करी, प्राइवेट सेक्टर करता है तो नफा करता है। अगर यही मैं 650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आज प्राइवेट सेक्टर से लेने चला जाऊं इस साइज का, जिसमें 2 बेडरूम भी हो, बैल्कनी भी हो, नीचे पार्क्स हो, सारी फैसिलिटीज भी हो,
آپ کو کہیں بھی شہر میں 55-56 لاکھ سے کم کا نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, ہم 27 لاکھ میں وہی چیز دے رہے ہیں. سب سے محنت زیادہ جو اس کے پیچھے لگی وہ تھی اس کی قانون سازی. پچھلی حکومتوں میں, ماضی حکومتوں میں جو ہم نے سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک چیز سوچی اور انہوں نے بلڈوز کر کے چیز کر دی, کر تو لی, بٹ گورنمنٹ میں قوانین بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی امانت ہے آپ کے پاس پڑی, آپ کی حفاظت کر سکیں. اگر قانون غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتے وہ پہلے, انہوں نے وہ نہیں کیا. تو وہ ایک بڑے بزرگ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, جلدی کا کام شیطان کا کام. تو وہ سارا کام الٹا خراب ہو گیا, لوگ نیب میں چلے گئے, پھنس گئے. پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں نیب کیا کر رہی ہے. یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ اتنا بڑا یہ میگا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, ہر پروجیکٹ پہ نیب آ کے انکوائری کر رہی ہے, تو کیا اس کو اس طرف سے دیکھ لیا گیا ہے کہ کل کو اس میں کوئی ایسی, یعنی اس کی تمام تر شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے؟ ایسا صاحب اسی چیز کے لیے وقت لگا ہے. صرف دیکھیں, اداروں کی مضبوطی ہماری گورنمنٹ کا ایک موقف ہے. ہماری حکومت کہتی ہے کہ ادارے مضبوط کرو. وہ ادارہ صرف ایل ڈی اے نہیں ہے, نیب بھی, اینٹی کرپشن بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, باقی سارے ادارے. اداروں کو مضبوط کرنا خان صاحب کا ایک ویژن ہے, ایک ڈریم ہے, ہم اس پہ پورا کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ادارہ ایک پرپس سے بنو. ادارہ انکوائری تب کرتا ہے جب آپ کی کوئی انارملی ہوتی ہے, کچھ غلط کیا جاتا ہے, تو آپ غلط ہی مت کریں نا. اب غلط صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے قوانین دیے گئے ہیں, سب نے قوانین اپنے فالو کرنے ہیں. تو ہمیں جتنا وقت اس کے اندر لگا ہے, لوگوں نے کہا آپ نے کب سے بولا ہوا تھا کریں گے, اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ بالکل, یہ بھی ایک سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ آنن فانن, یعنی کہ اگر انڈر پاسز ہیں, اگر میٹرو ہے, اگر اورنج لائن ہے, تو وہ شروع کر دیے جاتے تھے. ایگزیکٹلی. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ والا کام پراپرلی کسی گورنمنٹ کے ادارے نے آج تک کسی کیا ہی نہیں. کرنے کے لیے پہلے ہم نے بزنس ماڈل کے پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی بہت محنت ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی بہت محنت ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کو ہم نے جو نئے رولز بولے ہم نے اس کو اپروو کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان نے فورکلوجر لا, جس کی وجہ سے پاکستان میں مارگیج فائنانس ہو نہیں رہی تھی, اس کو صحیح کروایا. کورٹوں سے تھرو جا کے بحث کر کے ان سے ڈسکشنز کر کے وہاں پہ سیدھا ہوا. پھر ان نے پہلے 10 سال کے لیے انٹرسٹ ریٹ کی سبسڈی دی ہوئی. آپ کو پتا ہو کہ آج اگر ایک عام بندہ مارگیج فائنانس لے جائے گا تو اس کو 12% کا ملتا ہے. یہاں پہ پہلے 5 سال 3% اور اگلے 5 سال 5%. پھر اس کے اندر 10 سال پہ باقی زیادہ اوپر نکل جائے سو نکل جائے. تو یہ بھی انشور کیا گیا اس میں. پھر اس کی اسکریننگ کرنے کے لیے نیفڈا کے ساتھ ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے, نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 30 ارب کا بجٹ دیا ہوا. جو پہلا لاکھ گھر بنے گا اس کو ہم نے 3 لاکھ کی سبسڈی دی ہے جو اس پہ انکارپوریٹڈ ہے, تو وہ بھی مل رہی ہے آپ کو. تو بہت سے بینیفٹس ہیں جو ہم نے سارے اس کے اندر بلڈ کیے پہلے. پھر اس کی قانون سازی ٹھیک کی ہے. PC2, PC1 سرویز جو قانونی طور پہ ہمیں بتایا گیا, ہم نے کہا سب بنائے اس کو. سب تسلی کرنے کے بعد آج ہم یہاں کے کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہم نے اپنی گاڑی کا گیئر 5th گیئر پہ ڈال دیا کہ اب ہم نے یہ اپارٹمنٹ ختم کرنے ہیں. اور میں ایسا آپ کو یہی بتا دوں کہ میرا یہ بلیف ہے بائی دا وے کہ 50 لاکھ کا جو گھروں کا سمندر ہے نا, یہ اس کی پہلی بوند کا قطرہ. اچھا عمران صاحب, اس میں ایک اور بہت اہم سوال ہے جو اس سے پہلے ماضی میں کچھ اسکیمز کا آپ کو بتاؤں گا, اس میں لوگ جان بوجھ کے نادہندہ ہوئے اور پھر ان سے کوئی وصول نہیں کیا جا سکا. اس میں اس کے لیے کیا قانونی کور موجود ہے؟ لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, کچھ اور اہم سوالات جو ہم یہاں پہ اپارٹمنٹس بننے جا رہے ہیں, نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس, لیکن آپ کا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین LDA. ان سے ہم بات کر رہے تھے نیا پاکستان ہاؤسنگ اپارٹمنٹس کا جو وزیر اعظم عمران خان نے پیچھے جو ان کا افتتاح کیا. ایسے عمران صاحب, ماضی میں لوگوں کو یلو کیب اسکیم کے تحت گاڑیاں دی گئیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ان کی قسطیں ادا نہیں کی. حکومت چل گئی, اگلی حکومت میں وہ معاملہ بالکل ہی لپیٹ دیا گیا. اس میں کیسے آپ میک شور کریں گے کہ لوگ, یہ بہت بڑا منصوبہ بننے جا رہا ہے, بہت بڑی مارگیج ہے, لوگوں سے اقساط کیسے وصول کی جائیں گی, اور اگر کوئی نہیں دے پاتا تو کیا ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ لوگ اس کو تو گھر یا اپنی کوئی کمرشل پراپرٹی کرائے پہ دینے کو تیار نہیں ہے. میں دے نظر نہیں چاہتا, ان میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں, وکلا حضرات, لیکن ان کو تو اب یہ حالات ہے کہ پہلی بات پراپرٹی ڈیلر سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی وکیل, ان میں جرنلسٹ بھی شامل ہے, لیکن وہ اب الحمدللہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے ہیں, وکیل ان سے ایک درجہ ترقی کر کے آگے ہیں. تو اس طرح کے لیے کیا اس کو قانونی کور دیا گیا کہ ایک شخص نے الاٹ تو کروا لیا لیکن 1 یا 2 سال بعد قسطیں دینا بند کر دی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسا میں نے ابھی جو ذکر کیا نا کہ گورنمنٹ فورکلوجر لا پہ کام کر رہی تھی, یہ فورکلوجر لا بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے, تو میں آپ کے چینل کے طرف سے تھوڑا سا لوگوں کو بتانا چاہوں گا.
फोक्लोजर लॉ वो कानून है जिसके तहत पूरी दुनिया में मॉर्गेज फाइनेंस की जाती है। जो कंपनी मॉर्गेज दे रही होती है ना, वो कंपनी कहती है कि भाई मुझे आप लोग अगर ये बोलो कि किसी बंदे ने अपनी किस्त नहीं दी, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, तो मैं कोर्टों में जाऊं और कोर्ट का केस 3 साल 10 साल चलता है, तो मेरे तो पैसे डूब गए और मेरे से आप लाखों लोगों को मॉर्गेज करवा रहे हो, तो मेरी तो कंपनी तबाह हो जाएगी, सब कुछ मर जाएगा और मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। अभी आपका जो 2008 का यूएस में क्राइसिस आया था, वो मॉर्गेज क्राइसिस था। बिल्कुल ठीक है ना, उसमें लेमन ब्रदर्स और दूसरे बैंक और सारे के साथ गए थे, वो क्राइसिस था। तो इनके पीछे दुनिया में बहुत तगड़े किस्म की कानून साजी की जाती है। वो इसलिए आ गया था, उन्होंने मार्केट को बहुत ज्यादा लिक्विड कर दिया था और उनने अपनी डेट का बर्डन, जो लायबिलिटी थी, बढ़ा ली थी और एसेट पीछे इतना था नहीं, तो वो उसकी वजह से ज्यादा तबाही में चले गए थे। हमारे यहाँ पे वो मसला आता नहीं कि हमारे कानून उसकी इजाजत देते नहीं होते, नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट्स की हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई। फोक्लोजर लॉ जो कोर्ट से क्लियर हो चुका है, वो ये कहता है कि अगर जो बंदा जिसने लोन दिया हुआ है, वो उस बंदे को अगला बंदा मॉर्गेज के पैसे वापस नहीं कर रहा, तो उनने एक नोटिस देना है, फिर एक और नोटिस देना है और इसके बाद उन्हें लीगल फाइनल देके उनको इफेक्ट करवा देना। और वो करवाने के लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई हायर करने का तरीकेकार होता है, उनको साथ लिखा हुआ हो, उसके तहत वो कराएगा, जैसे दुनिया में कहीं पे भी होता है। तो बेसिकली कोर्ट उस काम के बीच में नहीं आ सकता कि उसको हटाना नहीं, यानी कोर्ट से कोई स्टे, कोई इस चीज में नहीं हो सकता। वो पैसे नहीं देगा तो इन्हें अपने प्रूफ के साथ चीज लगानी है, गेम खत्म, एक बार उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये वो पावर है बेसिकली जो अब उनके पास आ गई है मॉर्गेज फाइनेंसिंग में, क्योंकि इसके बगैर तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। और हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिंदा ही नहीं हो और लोग अपना घर भी नहीं बना सके। देखें, जहां पे आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं वहीं रेगुलेट भी करना होता है। बिल्कुल, हर बंदा सही गलत हो सकता है, लेकिन आपने सबके इंटरेस्ट देखते हैं। एक बैंक है, वो एक कारोबार चल रहा है, उसने आपको पैसे दिए, उसने आपको नहीं 10,000 को दिए, अगर आप उसके पैसे वापस नहीं करेंगे बाकी 10,000 भी नहीं करेंगे, तो वो कारोबार अगर बंद हो गया तो कितने लोगों को और नुकसान होगा, कि उसके साथ तो और हजारों लाखों लोग जुड़े हुए जिनके पैसे थे, जिनमें से वो करके आपको आगे दे रहे थे। तो बैंक का भी पूरा साइकिल है, बिजनेस है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जितने मुल्क, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, एक जमाने में उसके पास कोई मॉर्गेज फाइनेंस का सिस्टम नहीं था, आज वो बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल, बांग्लादेश, वहां कुछ नहीं था, वो आगे निकल गए। आपका जीडीपी का 0.65% नहीं है जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग में जाता है, और वो भी सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जाता है। आम बंदे को तो मॉर्गेज मिलती नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि वो कहते हैं आम बंदे को दोगे तो फंस जाएंगे। मतलब अभी आप छोड़ें, आप लॉयर जर्नलिस्ट की क्या बात कर रहे हैं, वो तो मौसम लोग हैं सारे हमारी सोसाइटी के, लेकिन दूसरे भी जो लोग हैं आपके, उनको भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लॉ नहीं था। इस लॉ के आने की वजह से बैंक रिलैक्स हुए कि चलो अब हमारा राइट बन गया, अब हम काम कर सकते हैं। यानी अब ये लिटिगेशन में नहीं जाएगा, कोई ना दहिंदा होता है, डिफॉल्ट करता है, तो वो उसको खाली करवा सकते हैं, उनका पूरा राइट है। खाली करवाने के बाद अगर अगला किसी और बेस पे जाके कोई करे तो करे, बट खाली हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, फोरक्लोजर लॉ इसी चीज। अच्छा, ऐसा इमरान साहब, हमने देखा कि आप तो एक लीगल उसकी बात कर रहे हैं कि ये एक लीगल पूरा पैरामीटर्स बनाकर आप इसको मॉर्गेज करेंगे। कराची और इवन लाहौर में भी, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जो लोग इल्लीगल कब्जा करके बैठते हैं, जैसे कराची के नालों पे अब वहां पे घर बन चुके हैं, आप जब उनको खाली करवाने जाते हैं तो लोग वहां मरने मारने पे आ जाते हैं और वहां पर इंतजामिया और पुलिस को अपना ऑपरेशन रोकना पड़ता है। पाकिस्तान का ये कल्चर है। अगर फर्ज करें कहीं पे लोग डिफॉल्ट करते हैं और फिर वैसे ही वो यानी कि सड़कों को ब्लॉक करना, और आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको पता है शहर की हालत क्या है, बड़ी मुश्किल से पुलिस कुछ सड़कों को खाली करवा सकी है। तो आप नहीं समझते कि इस तरह की एहतजाज, ब्लैकमेलिंग और उस पर फिर प्रेशर गवर्नमेंट पे आएगा? जैसे मैं एक बड़ी मिसाल दूंगा कि पिछले वज़ीर पंजाब के दौर में एक बड़ी अहम मीटिंग 90 शाहरा पे होने जा रही थी, तो नाबीना अफराद वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ऑर्डर मिला पुलिस को कि उनको अलहमरा के पास जो इशारा वहां पे रोक दिया जाए। वहां पे रोका, उन्होंने वहीं पे अपने कागज गिरा के जमीन पे लेट कर मातम शुरू कर दिया। आप यकीन करें 2 घंटे पहले जिस पुलिस ऑफिसर को वहां पे ऑर्डर मिला था उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि मीडिया पे वो हाईलाइट हो गई चीजें, वो जमीन पे लेट कर रो रहे थे। इस तरह की चीजों को, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का मॉर्गेज कल्चर पाकिस्तान में भी आए, लेकिन जब हम इस तरह एहतजाज करने बाहर आ जाएंगे, हुकूमत किस तरह इस प्रेशर को लेगी? देखिए, 2 बातें हैं। एक, आपने बात की कब्जा ग्रुपों की। कब्जा ग्रुप तो जी बदमाश है,
تو بدماش ہے تو پولیس سے وہ تو بیچ کے چلے گئے, اب تو وہ عام شہری وہاں پہ لڑ رہے ہیں, بیٹھ گئے, جو عام شہری بھی اس نے بھی وہ چیز لی جس کے کاغذ نہیں تھے. بالکل, تو کچھ نہیں تھا, یہ سب کو پتا ہے کہ وہ غلط چیز لی گئی ہے, 2 نمبری ہے, تو وہ تو ایک احتیاط, لیکن وہ نہیں خالی کروائی جا رہی ہے, قانون کرے جائے گی, قانون طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے, بہت سی جگہ خالی کرا بھی دی. ابھی یہاں پہ کچھ زمین ہم نے واگزار کریں گے, پولیس کی مدد سے کرائیں گے, اور پولیس کی بھی سچی بات ہے نئی ٹیم بڑا کوآپریٹ کر کے طریقے سے جاتی ہے, ان کے پورے کنٹینجنٹ آ جاتے ہیں اور طریقے سے آگے زمینیں خالی کراتے ہیں. ٹاؤن شپ میں بھی کوئی 400-500 کروڑ کی زمین تو یہاں پہ خالی کرائی ہے, ایک زمین اکیلی جو 30 سال سے پھنسی ہوئی تھی. تو ایسے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں, بٹ ان کو ایک منٹ ہٹا دیتے ہیں, اسی پہ آ جاتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے. ہمارے ٹاپک پہ اگر ہم آپ سے بات کریں تو دیکھیں فرق کیا ہو رہا ہے. پہلے سٹیپ پہ تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ قانون سے آپ نے مارگیج دینے والے کو سیکیور کر دیا, ٹھیک ہو گیا جی, تو اب اگلا احتجاج بھی کرے گا تو غیر قانونی کرے گا. دوسری بات, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4000 اپارٹمنٹ کا مارگیج جا رہا ہے تو 4000 میں سے 4000 کے 4000 کو پرابلم آ جائے. ایسا نہیں ہوگا, چند لوگ میں بھی ایسے, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ سب کا ایک ساتھ ہو جائے. بالکل ہو سکتا ہے کہ 3 سال بعد کوئی ایک بندہ آ جائے جو نہ دے, تو وہ ایک بندہ ہوگا, اس کے 2 مہینے بعد کوئی ایک بندہ اور آ جائے, تو یہ کبھی بھی ایک ساتھ ایک گروپ بن کے نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک. پہلی بات. دوسری بات, میری ایک بات کا تو میرا ماننا ہے, ٹھیک ہے جی, پاکستان میں, یہ میں آفیشلی کہہ رہا ہوں, پاکستان میں جس طبقے کو ہم کہتے ہیں جو ہمارا نچلا طبقہ ہے, جس کی اتنی گریڈ نہیں ہے, اتنی سیلری نہیں ہے, وہ اپنی یہ قسطیں بہت ایمانداری سے دیتا. آپ کسی بھی سوسائٹی والوں سے پوچھ لیں, اونچے والا طبقہ جو ہوتا ہے وہ اپنی قسطوں پہ ڈیفالٹ کرتا ہے, جبکہ اس کو دینے چاہیے, اس کو دینے چاہیے. 5 مرلے پلاٹ والا ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہوتا عام طور پر, کنال والا کر رہا ہوتا. بالکل. نچلے طبقے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی چھت, وہ اس کے لیے لڑ مر کے دے گا کہ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر جائے. تو یہ جس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں عام آدمی کے حساب سے, میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں مسئلہ نہیں آئے گا. اچھا سر, لیسکو کے پاس اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے نئے کنیکشن دے سکے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اسی طرح SNGPL بھی لاہور میں, اب انہوں نے وہ ارجنٹ بیسس پہ جو 25,000 جمع کروا کے کنیکشن دیتے تھے وہ بھی عرصہ دراز ہوا, وہ بھی بند کر دی ہے. واسا کے پاس بھی پانی کی کمی ہے, وہ BRB نہر سے ایک بڑی پائپ لائن لانے کا ایک منصوبہ زیر غور ہے کہ وہاں سے پانی آئے, کیونکہ شہر میں پانی کی جو سطح ہے وہ بہت نیچے تک چلی گئی ہے. 34,000 گھر ایک, یعنی کہ اگر آپ اس کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے طور پہ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا رقبہ ہوگا, لیکن چونکہ اپارٹمنٹس تو یہ کنجسٹڈ ایک ہوگا. وہاں پر پانی, گیس اور بجلی, کیا اس کا انتظام کر دیا گیا ہے؟ 2 باتیں اس میں. پہلی بات تو جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, جو خان صاحب بھی ورٹیکل کہتے رہتے ہیں, اس کا فرق اتنا بڑا ہے کہ یہ جگہ جو 8,500 کنال پہ 35,000 دیا جا رہا ہے, اگر یہ پھیلاؤ میں آپ پلاٹوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کم سے کم 60 سے 70,000 کنال پہ لائے. بالکل. تو آپ نے بہت بڑا رقبہ سیکیور کر لیا. بالکل, اور ہونا بھی چاہیے, دنیا ورٹیکل کی طرف ہی جا رہی ہے, تو ہم نے وہ کرنا ہی کرنا. دوسری بات, دیکھیں بجلی دینا کوئی اتنے پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ نے 2 پلانٹ ایکسٹرا پیچھے لگانا ہے, بجلی دینے پہ آ جائیں گے, تو وہ پرابلم نہیں ہے. وہ ایک پلاننگ کا فیز ہے جو ایونچولی وقت کے ساتھ آتی ہے, اور گورنمنٹ باہر یہ بات کہہ چکی ہوئی ہے کہ بجلی ہمارے پاس ایکسس میں, اس کی مینجمنٹ بہتر کر رہے ہیں سر. ٹھیک. تو وہ اس وقت آلریڈی ہونی شروع ہوگی, جو پلانٹس آ رہے ہیں جو اس وقت انرجائز ہونے والے ہیں, اگر ان کا ساروں کا بجلی کا مسئلہ تو بجلی کا مسئلہ نہیں. اب گیس بھی یہ بات کریں تو کہ گیس میں ایک ہے آپ کی نیچرل گیس, شیل گیس, LNG, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کے پاس آج دنیا میں ہر قسم کی آپشن اویلیبل. یہاں پہ تو آپ کو LNG ملے گی, کیونکہ SNGPL نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو نہیں دے رہے. SNGPL LNG پرووائڈ کر رہے ہیں آگے لاتے ہیں. بالکل. تو LNG آ جائے گا, کہ گیس نہیں ہوگی تو LNG. آپ کو تو چولہے پہ گیس چلے گی ویسے, آپ کو پتہ نہیں لگے گا LNG کی کیا ہے, صرف بل سے پتہ لگے گا, بل سے فرق پڑے گا آپ کو تھوڑا بہت. بٹ وہ SNGPL, لیکن ان نے اس میں بھی ان نے بیریئرز بنا دی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے یونٹ کے لیے کم, دوسرے کے لیے زیادہ, تو ان نے وہ مارجنلائزیشن بھی گورنمنٹ نے کی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے. اب آ جائے پانی پہ. پانی کے لیے ابھی بائی دا وے میں آپ کی نالج میں ڈال دوں, ہم پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کی بھی ریگولیشن بنا رہے ہیں, اور بلڈنگ کے ریگولیشن میں بھی فردر اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کو. ہم نے پہلے ہی جتنی بلڈنگ کے ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں ہائی رائز میں, ہم نے کہا ہے کہ ہر بلڈنگ اپنا رین واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم بنائے گی. مطلب پانی جو بارش کا بھی آتا ہے, ہم نے کنزرو کیسے کرنا ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, یہ ہم نے پہلے ہی ڈال دیا ہے. ہم اس کے اندر فردر ورکنگ کر رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ سیکیورٹی پہ کیسے لے کے جائیں. اور ہاؤسنگ اسکیمز کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے انڈر گراؤنڈ ویل بنائیں. اب ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں, نہیں لیکن جو پہلے بن چکی ہیں وہ ان کو دیکھیں گے ہم نے اس کو بھی سیمبلڈ میں کیسے لانا, کیونکہ وہ اس وقت تک تو واسا نے ایملگمیشن چارجز لے لیے, تو ہم لانا شروع کریں کہ پانی کی سیونگ ہم کیسے کریں. اس اسکیم میں بھی یہ 8,500 کنال کی ہم نے یہ انشور کیا ہے. ہم نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ کے واٹر کے ریزروائرز بنیں گے, پانی کو ہم سیکیور بھی کریں گے, اس کو ریوز بھی کریں گے, تاکہ ایریے کا پانی ریچارج ہو. اور سب سے اہم بات, عام طور پہ جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو سوسائٹی کا 7% رقبہ پاکوں کے لیے رکھا جاتا ہے. بالکل. یہاں 13% رکھا گیا. اچھا. یہاں بڑھایا ہم نے.
ताकि पानी को हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकें। ठीक। फिर हमने पेडेस्ट्रियनाइजेशन दिया ताकि लोग वॉक भी आराम से कर सकें, तो उसके भी थ्रू जब पानी आएगा तो वो नीचे जमीन में रिचार्ज भी होगा। अच्छा, ये इसमें वैसे ही आप जखीरे बनाएंगे जैसे यहाँ बागे जना में एक बनाया आपकी ज़ेरे निगरानी के नीचे, वो पानी रेन वाटर या नीचे जाके स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल जी, इसी तरह से होगा। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड वेल बनाने में कामयाब हो जाए, जिस पे भी काम चल रहा है, उसके लिए तो आप समझे ना कि आपका जो बाग है उसके नीचे पूरी वेल बनी होती है। ठीक। दुनिया में निजाम आपको ये मिलता है बिल्कुल, यहाँ पे आपको नजर नहीं आता, पर नीचे से पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो कनेक्टेड होता है और सारा पानी जैसे आपका सेव होगा। लेकिन सर उसमें कॉस्ट को कैसे आप करेंगे? क्योंकि मुझे पता लगा वाशिंगटन डीसी में उन्होंने एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी अंडरलाइन एक इस तरह का वो पूरे शहर को वो सिक्योर करने जा रहे हैं, लेकिन उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर की लागत आ रही है। तो क्या वो बना रहे हैं टनल के थ्रू पूरा सिस्टम अपने अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि उनके यहाँ तो पहले बहुत से बने हुए भी हैं। सच्ची बात है, हमारे वासा की तरफ से भी प्रपोजल बन के आया हुआ है और हमने अपने हमने 2040 का वासा का मास्टर प्लान भी अप्रूव किया कि हमने उस पर करना क्या क्या, उसमें हमने ये रखा हुआ। वो तकरीबन 300 अरब का प्लान है, साथ साथ होता रहेगा, और वो चीजें करनी जरूरी है, हमें ये पता है। तो हमने टारगेट किया हुआ है ये सब कुछ करना। अब इसको हम साथ साथ करेंगे। अब जैसे हमारी मीटिंग्स आ रही है, तो मीटिंग में ये डिस्कस कर रहे हैं कि वासा के पास अगर एक्सेस रेवेन्यू नहीं आता तो वासा भी तो एलडीए का इदारा है, तो जो यहाँ से कमाई हमारी यूडी विंग से आ रही है वासा को भी दे सकते हैं। हमने कुछ जगह दी भी है कि ये काम करने जरूरी है, तो हम उस तरफ अब मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो सबसे अहम पोर्शन है वो है कि इसको तामीर कौन करेगा, इसकी कंस्ट्रक्शन कौन सी कंपनीज करेंगी, जहां पर असल यानी कि शफाफियत की जरूरत है। लेकिन मुझे बार बार एक ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगा नाज़रीन, ये पूरा ये 34,000 अपार्टमेंट्स का ये बहुत बड़ा मंसूबा कौन सी कंपनीज फाइनल की गई हैं, कौन इनको बनाएंगे, लेकिन आपका शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान। इमरान साहब, आप तो सब्सिडी दे रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये बहुत बड़ा मंसूबा बन जाए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करने आएगा उसका ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने अप्लाई किया और क्या कोई फाइनल भी हुई? इसमें ऐसे या सब हम किसी कंस्ट्रक्शन वाले के प्रॉफिट को नहीं छीन रहे, हम कुछ भी नहीं हटा रहे। मैं आपको ये बता देता हूँ, जब हमारे पास पहली बार हमारा PC1 बन के आया था इसका, तो हमारे बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस PC1 में जो एक अपार्टमेंट की 650 स्क्वायर फीट की कॉस्ट थी वो 42 लाख रुपए थी। तो हम ये मानने को तैयार नहीं थे कि 42 लाख रुपए नो प्रॉफिट नो लॉस पे कॉस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर हमने इदारे में हमारे जो यंग ज्यादा इंजीनियर्स हैं उन सबको बिठाया कि भाई तुम लोग अपनी बहस लड़ाओ, सोचो क्या गलती हुई है क्या नहीं हुआ देखो। उन्होंने काफी बहस करके अपने मशावरत की और उन्होंने देखा कि इंजीनियरिंग का डिजाइन कुछ ज्यादा ही हैवी करके रखा हुआ था, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। वो गवर्नमेंट में होता है कि बस हर चीज एक्सेस डाल दो, उन्होंने उसको सही लाके जब फिक्स किया, उसकी कॉस्ट को 27 लाख लाने में कामयाब हो गए। ठीक। MRS रेट पे हुए हैं, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, जैसे टिपिकल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है वैसी हुई है। सिर्फ हमने डिजाइनिंग को अपनी इंश्योर किया कि सही बनी हुई हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और एक्सेस ना हो, सही चीज बनाई जाए। जब वहां लेके आए तो कॉस्ट पे सही आ गया। हम चले गए आगे टेंडरिंग की तरफ। हमने टेंडर्स आपको पता अवार्ड कर दिए हैं इसके सारे काम करने के लिए, वर्क ऑर्डर भी इशू हुए। और उसी में शफाफियत कैसे की गई? शफाफियत ऐसे की गई कि पहली चीज तो ये भी हमने इंश्योर की कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा था, ये गवर्नमेंट का भी था कि जब इस कोविड की वजह से स्लम्प आया हुआ है तो छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी परेशानी में, तो मौका हर साइज के कॉन्ट्रैक्टर को मिले। तो हमने इसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो अलग अलग साइज के बनाए, बड़ों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, छोटों के लिए अलग बना लिए, तो उन सबको मार्केट में फ्लोट किया। यही अलग करेंगे, अलग कर दिया, सबको कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से बना के दे दिया कि जी बड़ा वाला है तो 125 ब्लॉक कर लेगा, छोटा वाला है तो 10 ब्लॉक कर लेगा। ये कंसोर्शियम टाइप है, नहीं अलग अलग ये अलग है, ये अलग है, ये अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। अलग अलग हमने टेंडर इशू करवा दी, उसमें लोगों ने प्री क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई करके यहाँ पे आके बिडिंग हुई, उनकी डिस्कशन हुई, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं 3 से 6% माइनस पे, प्लस पे कोई नहीं हो। 3 से 6% माइनस पे गए हैं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। उनको फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए अकॉर्डिंगली उनकी कंपटीशन के बाद, और पेपरा रूल्स वगैरह सारे फॉलो किए गए। ठीक। पेपरा रूल फॉलो किया गया, MRS रेट लगाया गया, सारा काम पक्का किया गया। ठीक। और उसी के बेस पे लोगों को वर्क ऑर्डर दिया जिन्हें ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया। ठीक है। और ये किस तरह हम यकीनी बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में हमें अमूमन देखने में आता है, प्राइवेट, मैं एक मिसाल देता हूँ एक घर की। हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जब जाते हैं घर खरीदने के लिए, तो सबसे पहले सवाल होता है कि ए कार ठेकेदार बने हैं या इन्हें आप बनाया सी, यानी जो बेच रहा है वो ओनर उसने खुद बनाया। अगर उसने खुद बनाया तो उसने हर चीज अप टू मार्क कोशिश की होगी, अपने रहने के लिए बनाया ना। अगर ठेकेदार का बनाया तो इसकी टीप टॉप बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा? जैसे कि आपको याद होगा कि आशियाना हाउसिंग स्कीम आपसे पहले एक मॉडल आ चुका है,
جس پہ سابق وزیر پنجاب نیب کو فیس کر رہے ہیں. اس میں ابھی وہ الاٹ نہیں ہوئے تھے تو ہم نے میڈیا نے رپورٹس چلانی شروع کر دی کہ جن گھروں میں ابھی تک رہائش نہیں ہوئی, صرف وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں, فنشنگ کے منتظر ہیں کہ وہ سڑکیں وغیرہ بن جائیں, وہ ان کے پلستر گرنے شروع ہو گئے, ان کی دیواروں میں دراڑیں آنی شروع ہو گئی, ابھی رہائش اختیار نہیں ہوئی تھی. تو وہ چونکہ گورنمنٹ کا تھا اور وہ گورنمنٹ کا مال تو ہم مال مفت دل بے رحم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یہ معذرت کے ساتھ ہمارا قومی ایک وہ بن چکا ہے. کس طرح انشور کیا جائے گا کہ یہ ٹھیکیدار اس میں کوئی ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ یہ 34,000 فلیٹس بنے جا رہے ہیں, اس کو ملٹی پلائی اگر آپ یعنی کہ 4 سے بھی کریں, میرا خیال ہے 4, 2 میاں بیوی اور 2 ان کے بچے, اگر آئیڈیا 6 لگائیں, آپ 6 سے بھی لگائیں تو کتنی زندگیاں, 34,000 ملٹیپلائی 6. آپ کو یاد ہوگا کہ اورنج لائن میں پلرز سب سٹینڈرڈ بنائے گئے تھے جس پر پچھلے سابق وزیر اعظم نے پھر اس پوری کمپنی کو بلیک لسٹ کروایا, یعنی انہوں نے اس پہ بھی کمپرومائز کر لیا کہ یہ ٹرین اتنی ہیوی چلنی ہے, یہ پلر انہوں نے بالکل اس کی کنسٹرکشن میں کمپرومائز کر لیا اپنے پیسے بچانے کی, چاہے وہ ٹرین گر جائے لوگوں کو لے کر. بالکل صحیح. پہلی بات جو یہاں پہ PC1 نے بنایا اس کے اندر نے ساری ڈیٹیل ڈالی کہ ہم نے کیا لگانا ہے, کیسے لگانا ہے, کس کوالٹی کا لگانا ہے, کہاں سے لانا ہے. دوسری بات, کوئی بندہ گھر جس پہ کہتے ہیں نا کہ گھر خود بنایا کہ ٹھیکیدار نے بنایا, گھر تو ٹھیکیداری بناتا ہے. خود کا فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ سر پہ کھڑے ہو کے سپروائز کرتے ہو کہ یار میرے گھر میں صحیح ٹائل لگی کہ نہیں لگی, صحیح چیز لگی کہ نہیں لگی, صحیح بیسن بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, کام دیکھتے ہیں. LDA کی انجینئرنگ ٹیم کا یہی کام ہے. تو اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تو وہ سزا کے حقدار ہو جائیں گے. بالکل, کیونکہ ان کا کام ہی ہے, انہوں نے بھی آگے ٹھیکے ہی دیے نا. لیکن سر ہمارے معذرت کے ساتھ یہ کرپشن ہوتی وہاں پہ ہے جہاں ہمارا سرکاری آفیسر ساتھ ملا ہوتا ہے. دیکھیں یہ سب کوئی انسان کہیں مل جائے جا کے اور پیچھے سے پھر کیا کرے, وہ تو جب پھر پکڑا جائے گا تبھی ہوگا. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سپروائز میکسیمم کریں کہ یہ غلطیاں نہ ہوں. بالکل ٹھیک. ہم نے اپنے بورڈ میں ایک ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی بھی بنائی ہوئی, عامر قریشی صاحب ہمارے ممبر ہیں ان کی سربراہی میں, جن کا کام ہی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہر جگہ میں نہیں پہنچ سکتا, ہر جگہ ڈی ہر جگہ ہر بورڈ ممبر نہیں, ہر جگہ CM صاحب نہیں پہنچ سکتے. بالکل اٹس ناٹ پاسبل. تو ہم نے بنائی اس لیے تاکہ ہم ڈی سینٹرلائز کر کے نظر رکھیں. سسٹم سروائیو. کمیٹی میں بھی 4-5 ممبرز ہیں جو کہ انجینئرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, انہوں نے رکھے ہوئے ساتھ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں نظر رکھنے کے لیے. تو ہم سسٹم پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو سسٹمیٹکلی ہم نظر رکھ سکیں. باقی ذمہ داری انجینئرز کی, LDA کی, ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے گیا ہے, انہیں نہیں انشور کرنا. تو نیچرل ہے اگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ان کے ساتھ ذمہ دار وہ ہوں گے. اچھا سر, یہ کچھ اندازہ رفلی آئیڈیا کہ یہ 34,000 اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ کتنے بلین روپیز کا ہے؟ اپروکسیمیٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ اپروکسیمیٹلی 170 ارب کا پروجیکٹ بنے گا. 170 ارب کا, اور اس میں ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسے نہیں مانگیں. میں یہی آپ سے سوال کرنے جا رہا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ 170 ارب کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ یہاں پہ شروع آپ کرنے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی اس پہ نہیں لگ رہا, تو کیسے یہ کمپلیٹ ہوگا؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا اس کا بزنس ماڈل, وہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا. ٹھیک. زمین LDA کے پاس ہے, پہلے کی زمین پہ پیسہ لگ سکتا ہے آپ کا, وہ LDA کا بھی لگ سکتا ہے پیسہ اگر لگانا چاہیں, بٹ وہ بھی ایونچولی ریکور ہو جانا ہے جب پیسے پورے آ جانے. زمین کیونکہ آپ کے پاس ہے آج, تو آج اس پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. جو فردر کی طرف ہم جا رہے ہیں, کنسٹرکشن کی طرف جو جا رہے ہیں, انفراسٹرکچر بنے گا جس سے 2,70,000 آ رہے ہیں, 3 لاکھ روپے نیفڈا دے رہے ہیں. باقی جو اس کی فائنانسنگ ہے وہ بیسکلی بینک آپ کے لیے کور کر رہا ہے. ٹھیک. مارگیج فائنانس ہو رہا ہے, جن کو دے رہا ہے انہی کے بہاف پہ بینک کور کر رہا ہے اس کو. بالکل ٹھیک. تو 1.5 سال وہ پروجیکٹ فائنانس رہے گا, 1.5 سال کے بعد وہ سارا اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گا کسٹمر کے اوپر, اور کسٹمر اس کو اپنی آسان ایک ساتھ میں پے کر دے گا. اچھا سر, اس میں ایک اور سوال کہ بار بار ہمیں حکومتی وزراء کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں, میاں محمود رشید اس میں شامل ہے, ایک دو اور وزراء شامل ہے, کہ بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی, ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے. بیوروکریسی سے بات کی گئی, نیب ہمیں کام کرنے دے رہا. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہ لاہور کی تاریخ میں ریزیڈینشل گورنمنٹ لیول پہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اب تک کا, آپ بتانا پسند کریں گے کہ بیوروکریسی نے کتنا تعاون کیا, یا کہ آپ بھی ان وزراء کی طرح یہ شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ جی بہت ٹائم ویسٹ کیا ہمارا؟ ہاں سر, میرا نا لیکن مسئلے ہیں, ایسا نہیں بولوں میں مسئلے نہیں, بٹ کچھ بہت کمال کے بیوروکریٹ بھی ہوں گے. چیف سیکرٹری صاحب ہمارے پنجاب کے, ہمارے ہاؤسنگ سیکرٹری صاحب کمال کے لوگ ہیں. مطلب ان کے پاس یہ سارے جتنے مسئلے کے اس کی رولوں کے حل نکالنے تھے, انہیں کے پاس جا کے بیٹھتا رہا, تو مجھے تو ہم نے بہت گائیڈ کیا کیسے کرنا. دوسری بات, جیسے کہ میں نے بتایا, قانون سازی پچھلی حکومتوں نے کی. نیب بھی تب آتی ہے جب قانون میں وائلیشن کی جاتی ہے, تو قانون بہتر کرنا تو ہمارا ہی کام بن جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راستے میں رکاوٹیں نہیں آئی, میں وہ شیئر نہیں کروں گا, بہت سی آئی ہیں,
رکاوٹیں بہت جگہ پہ آئی ہیں, بہت مسئلے آئے ہوں گے, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں نا تو میرا ماننا کچھ اس طرح سے ہے کہ حکومت کو ووٹ دے کے عوام لاتی ہے پاور میں, اور عوام امید رکھتی ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل کریں گے. بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتا, ٹھیک ہے جی, اور جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں لوگ آتے ہیں وہ پبلک سروینٹ ہے, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مطلب جو عوام ہے ہم ان کے بیہاف پہ بیٹھے ہیں ان کا کام کرنے کے لیے. تو ہم عوام نے اپنے کام کے لیے بٹھایا ہے اور ہم عوام کو یہ بتاتے پھریں کہ ہو کیا رہا ہے, میرے خیال میں یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں راستے نکالنے ہیں, اور راستے نکالنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں جہاں جہاں جو چیزوں پہ رکاوٹیں آئی, جیسے میں نے کہا دیر ہوا ہے 1.5 سال, یہ 4 مہینے میں ہوتا تھا کام, 2 مہینے میں ہوتا تھا کام, یہ 1.5 سال اس لیے رہا کہ وہ راستے نکالنے میں وقت لگ رہا تھا. لیکن پرائم منسٹر صاحب پرعزم تھے, فلی سپورٹو تھے, بالکل پہلے دن سے اینڈ تک انہوں نے بہت سپورٹ کیا, آؤٹ آف دا وے سپورٹ کیا کہ پروجیکٹ کیسے کرنا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب, کیبنٹ آف پنجاب, ان میں ہم نے کوئی رول بھیجے, ان نے سپورٹ کیا ہمیں, ٹھیک ہے نا, راجہ بشارت صاحب ہوں یا محمود رشید صاحب ہوں, سی ایم صاحب ہوں, سب نے سپورٹ دیا اس کے اندر ہمیں. تو گورنمنٹ جب مل کے کوئی کام کرنا چاہے نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں اب آخری جو سٹیک ہولڈر ہے جس کے پہلے آج تک یعنی اس حکومت کے آنے سے پہلے تک بندر بانٹ ہوتی رہی, ایل ڈی اے کے پلاٹس کی بندر بانٹ ہوتی رہی, ہمیں بھی پتا ہے آپ کو کہ ایوارڈ کیے جاتے تھے, رشوت کے طور پہ بھی استعمال ہوتے تھے, اکروا پر بھی استعمال ہوتے تھے. اب آخر میں ایل ڈی اے, کیونکہ یہ بھی ہمارا اپنا ادارہ ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس کا بھی نقصان کریں گے تو اپنا کریں گے. جو آپ ہزاروں کنال زمین ایل ڈی اے کی ایکوائر کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ بھی اسی 27 لاکھ میں سے نکل آئے گی؟ ٹیکنیکلی یس, لیکن ہم اس 27 لاکھ میں جن کو دے رہے ہیں وہ ان کو وہی دے رہے ہیں جو ابھی زمین ہے. جب اس میں سے پوری پیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو جتنی اس میں پورشن زمین کا ہے وہ آئے گا جس سے ہم اگلی لے سکتے ہیں زمین. لیکن ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہم اپنے شاید دوسرے ایسٹس کی کچھ سیل کر کے فردر زمین اکوائر کر لیں گے, ہم اس پلان پہ. اچھا, یا پھر ایگزیمپشن کے تھرو لے لیں گے جو ماڈل چل رہا ہے آلریڈی ہمارا. اچھا عمران صاحب, ایک اور چیز, یہ تو آپ نے 1.5-2 سال آپ نے کہا لگا اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ اس میں کا, کیا آپ اب اپنے دوسرے جو پروجیکٹس اسی طرح کی زمینیں, آپ نے ابھی انٹرویو کے شروع میں بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ مزید بنیں گے, یعنی کہ لاہور میں میرا خیال ہے 1.5 سے 2 لاکھ اپارٹمنٹ بننے چاہیے آبادی کے تناسب سے یا اس منصوبے کے تناسب سے, تو کیا اس پہ بھی 1.5-2 سال ہی لگیں گے یا اس کو آپ رپیٹ کریں گے اور وہ چند ماہ میں ہی وہ کام ہو جائے گا؟ اور اسی طرح کیا یہ ماڈل آپ باقی پاکستان میں بھی پرائم منسٹر کو پیش کریں گے کہ اس ماڈل کے تحت باقی بھی بن سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہمیں کہیں بھی گھر نظر نہیں آ رہے؟ 2 چیزیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ جی بالکل اگر دوسری جگہ پہ ہمیں زمینیں سے مل جاتی ہیں تو اس ماڈل کے تحت ہم کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کر ڈالیں. میرے ٹائم دیکھیں ہماری اگر ابھی ہم فیصلہ کر لینا کہ ہمیں زمین فیصلہ ہو گیا تو ہم لے کے زمین, ہمیں اپنا جو انٹرنل پروسیس اب رہ گیا, جو باقی سارے قانون سازی ہم نے سیدھی کروا لی ہیں, وہ ہمارا 2 سے 3 مہینے کا, یعنی 2 سے 3 ماہ میں ہم لانچ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ امید رکھیں کہ آپ کو ایسا دوسرا پروجیکٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. بالکل کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں پنجاب کی, انہوں نے بھی رابطہ ہم سے کیا کہ ہمیں بتائیں کیا ماڈل ہے, ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور میں یہ مانتا ہوں, میرا دل سے یہ ماننا ہے کہ یہ جو بزنس ماڈل اس کا بنا ہوا ہے, یہ ماڈل اگر لے کے ہم چلتے ہیں تو ہم بہت تیزی سے اور سارے پاکستان میں یہ گھر بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ایس ایم عمران صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور ہمیں اور میرے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بتانے کا کہ کس طرح یہ جو 50 لاکھ گھر ہیں اس منصوبے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور ناظرین میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ میں 94 سے اسی پیشے سے وابستہ ہوں, میں ایک بات اپنے ایڈیٹرز کو بار بار کہا کرتا تھا کہ کوئی بھی پارٹی اگر اپنے انتخابی منشور کے نصف یا نصف سے کم وعدے پورے کر دے تو اس کو اگلے انتخابات میں کوئی دوسری طاقت روک نہیں سکتی دوبارہ اقتدار میں آنے. وزیر اعظم عمران خان نے جو 2 سب سے بڑے وعدے کیے تھے وہ تھے 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھر کا. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید اتنا بڑا وعدہ نہیں تھا, کیونکہ پاکستان میں گھر سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پچھلے 20 سال میں زمین کی قیمتوں کے ساتھ جیسے سٹے بازی کی گئی, لاہور شہر میں گھر لینا ایک آپ سمجھے کہ ایک خواب ہے. تو اگر یہ 50 لاکھ گھروں کے منصوبے میں حکومت اگر پرفارم کر پائی اور اس کے نصف حصے کو بھی مکمل کر پائی تو میرا یہ ماننا ہے کہ شاید اگلے انتخابات میں اس کا ان کو بہت فائدہ ہو. لیکن فیصلہ آپ کے ووٹ نے کرنا ہے, میں جج کرنے والا کون ہوتا ہوں. میں تو یہ جاننا چاہتا تھا
کہ یہ جو لاہور میں اتنا بڑا منصوبہ شروع ہوا اس کو کیسے الاٹ کیا جائے گا, اس کو کیسے بنایا جائے گا, اور اس میں ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا. اپنے ہوسٹ یاد شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.